مجھے ایک کام بھی ہے اپنی یونی سے۔ ہیر صنم سے باتوں میں مصروف تھی جب ایک دم دروازہ کھل کے زویا اندر آئے۔ زیان کو اندر آتا دیکھ کیر لگے تان گئی۔ صنم میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، یہ بول کے ہیر نے اپنا موبائل بیڈ پر پھینکا۔ یہ دیکھے بنا کہ کال کٹی ہوئی ہے یا نہیں، تمہاری ہمت کیسی یہاں سے یہاں آنے کی، نکلو فوراً۔ زویا نے اسے دیکھ کے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور کہا، میری ہمت کی بات نہیں کرو، شوہر ہوں تمہارا، بہت ہمت ہے مجھ میں۔ ہاں صحیح کہا تم نے، ایک ہوس پرست شوہر جس نے حال ہی ایک لڑکی کو اپنے بستر کی زینت بنانے کے لیے نکاح جیسے پاک رشتے کا مذاق بنایا۔ ہیر میں کہہ چکا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، زویا نے بے بسی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ واہ واہ مسٹر زویان، داد دینی پڑے گی، کیا کھا کے تمہاری ماں نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ ہیر نے تالیاں بجاتے ہوئے کہا۔ ہیر، ماما کو درمیان میں مت لاؤ۔ زویان ایک دم ہائپر ہوا۔ تم کمرے سے جا رہے ہو یا میں شور مچاؤں؟ اچھا چلو شور مچاؤ، آج یہ قصہ سب کے سامنے منظر عام پہ آ جائے کہ مجھ سے تمہارا رشتہ کیا ہے۔ زویان کی مسکرا کے یہ بات کہنے پہ ہیر کو آگ لگی۔ اس نے زویان کو دھکا دیا۔ دھکا اتنا شدید تھا کہ زویان اگر ڈریسنگ کا سہارا نہیں لیتا تو یقیناً شیشے میں اس کا سر لگتا۔ میرے کوئی نہیں لگتے تم، سنا تم نے مجھے نفرت تم سے، تمہاری سوچ سے زیادہ، اپنی اوقات سے زیادہ۔ تم نے مجھ سے نکاح نہیں زنا کیا تھا، میری ایک کہی ہوئی بات پہ تم نے مجھے میری اپنی نظروں سے گرا دیا، نکاح جیسے پاک رشتے کو ایک غالب بنا دیا۔ یہ کافی غصے میں یہ بات کہہ رہی تھی، رونا نہیں چاہتی پھر بھی رو رہی تھی۔ زویان جیسے تیسے اٹھا، اس کے کندھوں میں کافی تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کے ہیر کے پاس آیا اور اس کا کندھا تھام کے کہا، مجھے معاف کر دو ہیر، میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، بھول جو سب، تمہیں اللہ کا واسطہ تم کو میں تمہارے پاؤں تک پکڑتا ہوں۔ یہ بول کے زویا نے واقعی ہیر کے پاؤں کو ہاتھ لگایا۔ ہیر ایک دم پیچھے ہوئی اور کہا، ٹھیک ہے میں معاف کر دوں گی تمہیں۔ ہیر کے بولنے پہ زویا کے چہرے پہ ایک دم سکون آیا، مگر پہلے مجھے میری عزت لوٹاؤ، میرے ہاتھ جو تمہاری وجہ سے ٹوٹا وہ لوٹاؤ، تمہاری وجہ سے جو تڑپی روئی اس کا ازالہ کرو۔ ہیر کی باتوں پہ زویان سن ہو گیا۔ اب کیا ہوا، بولتی باندھ ہوگی؟ ہیر نے طنزیہ انداز میں اس کا کالر تھاما اور کہا، ایک لڑکی کو محبت میں پھنسا کے نکاح کے نام پہ اس کا سب کچھ لوٹ کے اپنی گرل فرینڈ سے اس کے منہ پہ تھپڑ مار کے، خود اسے بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے اپنے گھر سے باہر نکال کے، اسے بے دردی سے مار کے اپنے دوستوں کے سامنے اس کے ساتھ گزرے پیار کے لمحات کا مذاق اڑا کے معافی نہیں ملتی زویا نظر؟ میرا بس چلے تو میں تم سے تمہاری سانسیں چھین لوں، یہ بول کے ہیر نے اس کا کالر چھوڑا۔ ماشا کے مارے تھپڑ ایک وقت میں شاید میں بھول جاؤں، مگر تمہارے مارے ہوئے تھپڑ میری روح میں لگے ہیں۔ جب ایک عورت نکاح نامے پہ سائن کرتی ہے تو اپنا سب کچھ اپنے شوہر کو دے دیتی ہے، جس جسم اور عزت کی حفاظت وہ بچپن سے کرتی آتی ہے۔ نکاح کے دو بول پہ وہ اپنا سب کچھ ایک غیر کے نام کر دیتی ہے، اور پتہ ہے ایسا کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ نکاح میں گواہ کوئی اور نہیں، اللہ ہوتا ہے۔ تم سے معافی مانگی تو زویان میں نے اپنے کہے الفاظ کی، تم سے سچی محبت کی تھی میں نے، جب تم نے میری معافی مانگنے باوجود میرے وجود، میری ذات، میری عزت کی دھجیاں اڑا دی، تو تمہیں کیسے معافی ملے گی؟ نکلو یہاں سے زویا۔ رہا سوال اس نکاح کا تو میں خود پاپا کو بتاؤں گی، تم سے اپنا ہر رشتہ میں تمہیں توڑ کے دکھاؤں گی۔ تمہاری ماشا کی اصلیت جب تمہارے سامنے آئی، جب تمہیں احساس ہوا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہوگی، باہر میں گئے تم، اللہ کرے تم مر جاؤ زویا نظر۔ زویا جو اتنی دیر سے خاموشی سے ہیر کی ساری باتیں سن رہا تو اس کے آخری جملے میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور اس نے بے یقینی کی کیفیت میں ہیر کو دیکھا۔ ہیر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر دھکا دیا اور زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ ہیر بے آواز وہیں دروازے سے لگ کے رونے لگی اور وہاں فون پہ موجود صنم کو لگا اب اگر اس نے فون بند نہیں کیا تو اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ زویان کس طرح اپنے کمرے میں آئے اسے نہیں پتا، وہ وہی دروازے سے لگ کے بے تحاشا رونے لگا اور اللہ سے ایک موقع کی بھیک مانگنے لگا۔ بازل آج بہت خوش تھا، اس نے بخار سے بھی کال کر کے ڈیرو باتیں کہ مگر جس سے اسے بات کرنی تھی
وہ تو جیسے 7 پردوں میں چپکی تھی۔ بادل نے سب سے پہلے چپ کرانے کے نفل ادا کے ہندا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ آج اس کے کمرے میں داخل ہونے کے لیے اسے چور راستے کی ضرورت نہیں تھی۔ آج وہ اس کی تھی، اس کی محرم تھی۔ اس نے ہنزا کے کمرے کا دروازہ کا لاک گھمایا تو وہ کھل گیا، مگر کمرے میں اندھیرا تھا۔ کمرے کی ڈم لائٹ آن کر کے اس نے دروازے کو بند کیا اور بنا آواز کی بیڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے تھوڑا افسوس ہوا کہ ہندا نے اس کا انتظار نہیں کیا اور چینج کر کے سو گئی۔ اسے تمنا تھی اس کے دلہن بنے سراپے کو جی بھر کے دیکھنے کی، اس کی تعریف کرنے کی، اسے اپنی سینے سے لگانے کی، مگر یہاں تو سب کچھ الٹا تھا۔ بادل ہنزا کے قریب آیا تو وہ سو رہی تھی۔ بادل اسے بہت پیار سے دیکھنے لگا، جھک کے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے اور دھیرے سے کہا، بادل کی جان۔ بادل کی نظر اس کی مہندی سے لبرے سے ہاتھوں پہ گئی تو وہ بےہودی میں اس کی ہتھیلی کو چومنے لگا۔ ہنزا جو پہلے سے جاگی تھی بادل کے آنے پہ سوتی بن گئی تھی۔ ایک بار پھر اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ بادل نے جب دیکھا کہ ہنزا جاگی ہے تو ایک دم اس کے اوپر آیا اور مسکرا کر اسے دیکھنے لگا اور کہا، میری زندگی میں تو تم شامل بچپن میں ہی ہو گئی تھی، مگر آج میری ہر چیز پہ، میری سانسوں پہ، میرے دل پہ پورے حق سے قابض ہو چکی ہوں۔ یہ بولتے ہی بادل ہنزا کے لبوں پہ جھکیا، بے تحاشا اس کے لبوں کو چومنے لگا۔ کبھی شدت آتی اس کے چومنے میں، کبھی پیار، مگر زیادہ دیر تک کوئی عمل نہیں کر سکا کیونکہ اسے لگا ہنزا رو رہی ہے۔ بادل نے جب اسے دیکھا تو وہ واقعی رو رہی تھی۔ بادل ایک دم پریشان ہوا، اس پر سے اٹھ کے بیٹھا۔ ہنزا تم رو رہی ہو، مگر کیوں؟ تمہاری چھونے پہ، اپنی بے بسی پہ مجھے رونا آ رہا ہے۔ ہنزا کے کہنے پہ بادل نے چاقتے انداز میں اسے دیکھا اور دھیرے سے کہا، ہنزا مجھے آج اپنی بے بسی پہ بہت رونا آ رہا ہے۔ بادل کے جس شخص نے میری عزت کو داغدار کرنا چاہا، صرف اپنی محبت کو جیتنے کے لیے آج اسی کے نام سے جڑی ہوں۔ جس شخص نے مجھ سے میرا دوست، میری محبت چھین لی، میرے کردار کو نشانہ بنایا، آج اسی کا نام میرے نام سے جڑا ہوا ہے۔ مت چھوو مجھے بادل، مجھے گن آتی ہے تم سے نکاح تمہاری محبت میں نہیں بلکہ اس لیے کیا کیونکہ تمہاری ہونے والی بیوی باغی اپنے تایا کی عزت، اپنے ماں باپ کی خواہش پہ تم سے نکاح کیا۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ یہ بول کے ہنزا ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے رونے لگی اور بادل الٹے قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے نکلا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ آج بہت عرصے بعد عزت صاحب موجود تھے۔ دائی جان تو اپنے بیٹے کو جو اپنی فیملی میں بیٹھا دیکھ بہت خوش ہو رہی تھی۔ شاہجہاں بیگم کا چہرہ دیکھ کے کوئی اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ وہ خوش ہیں یا نہیں، البتہ عدت بہت خوش تھی۔ محاذ کی کئی بار آنکھوں میں اس کی نظر اتار چکا تھا۔ ان سب کے درمیان وہاں سنم تھی جو خاموش بیٹھی تھی اور اپنا غصہ انڈے پہ نکال رہی تھی۔ سنم بیٹا، آپ کی پڑھائی کیسے جا رہی ہے؟ اظہر صاحب نے کافی خوشگوار موڈ میں یہ بات کہی تھی، مگر سنم کے وجود کو ریزہ کرنے کے لیے سوال کافی تھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی تلخ جملہ کہتی، اس کے برابر میں بیٹھے اتنا نے ڈائننگ ٹیبل کے نیچے موجود اس کا ہاتھ زور سے دبایا۔ سنم نے پھر بھی جاتے جاتے اتنا زور کہا، اظہر صاحب، میں جب 3 سال کی تھی جب سے پڑھ رہی ہوں، حیرت ہے یہ سوال آج آپ کو یاد آیا۔ سنم کیا بدتمیزی ہے؟ سنم کے لہجے پہ شاہجہاں بیگم نے ایک دم اسے ڈانٹا، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں بدتمیزی نہ کروں تو اچھا ہے کہ یہ صرف آپ سے اور آپ بھی اسے تعلق کر کے میرے وجود کو یہ بہت پہلے فراموش کر چکے ہیں۔ یہ بول کے سنم رکی نہیں اور گھر سے باہر چلے گی۔ اسے ہل کے جو نہیں جانا تھا۔ اظہر صاحب گردن جھکا کے بیٹھے تھے، ایک دم ماحول افسردہ ہو گیا تھا، مگر اتنا نے فوراً کہا، پاپا آپ اداس نہیں ہو، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی یہی بیٹی آپ کے گلے لگے گی۔ وہاں صاحب کو پتہ تھا سنم کا رویہ اظہر صاحب کے ساتھ اچھا نہیں، مگر کبھی اس نے جاننے کی کوشش نہیں کی، مگر آج وہ جاننے کا ارادہ رکھتا تھا۔ شاہجہاں بیگم بھی نگاہیں جھکا کے بیٹھی تھی۔ انہوں نے بہت کوشش کی تھی سنم کے رویے کو چینج کرنے کی، مگر ناکام رہی۔ ویسے مجھے لگتا تھا ہیر ہم بہت اچھے دوست ہیں، سنم نے کافی گھونٹ پیتے ہوئے کہا۔ یہ جو اپنی ہی سوچوں میں گم تھی، سنم کے سوال پہ ایک دم چونکی اور کہا، تو میری سب سے اچھی دوست ہو سنم، یہ بات تم نے کیسے سوچی کہ ہم اچھے دوست ہیں؟ اگر سب سے اچھی دوست ہوتی تو زیان کے بارے میں مجھ سے نہیں چھپاتی۔ مطلب؟ ہیر کے گھبراہٹ دیکھتے ہوئے سنم نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ کے کہا، میں کل رات سب سن چکی ہوں ہیر،
تم نے کال کٹ نہیں کی تھی۔ سنم کے بولنے پہ ہیر کی آنکھوں میں نمکین پانی بننے لگا۔ سنم جس شخص سے نفرت ہو اس شخص کا ذکر اپنوں سے نہیں کیا جاتا۔ میں نے فیصلہ کرے اسے علیحدگی کا۔ مجھے اس کی شکل سے بھی نفرت ہے۔ میں بہت جلد پاپا کو سب بتا دوں گی۔ بھائی نے بھی میرا ساتھ دینے کو کہا ہے۔ چلو یہاں تو اس نے کچھ غیرت کا ثبوت دیا۔ سنم نے ہیر کی بات پہ کافی طنز کیا۔ سنم جب بھی میں نے بھائی کا ذکر تمہارے سامنے کیا ہے یا تو تم اس جگہ سے چلی جاتی ہو یا پھر غصے میں کچھ بڑبڑاتی ہو۔ کیا بھائی نے تمہارے ساتھ کچھ غلط؟ آگے کی بات بولتے ہوئے ہیر نے خود کو باز رکھا۔ ہیر کبھی کبھی ہم غلط وقت پہ غلط شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ہیر کیا تم بھائی سے؟ سنم مجھے سچ سچ بتاؤ، بھائی نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ تمہیں ہماری دوستی کی قسم۔ ہیر کی پوچھنے پہ سنم نے اپنی اور سائم کی ساری سٹوری اسے سنا دی۔ سنم کی آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے تھے مگر اس نے زیادہ دیر تک انہیں بہنے نہیں دیا اور بے دردی سے رگڑ ڈالا۔ تمہارے بھائی ایک زناکار ہے ہیر، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ میں نے ٹوٹ کے چاہا تھا میری زندگی میں آنے والا وہ پہلا مرد تھا۔ میں نے تو کبھی کسی غیر آدمی سے تعلقات نہیں رکھے، تو میرے نصیب میں اللہ نے ایک زناکار کا ساتھ کیوں رکھا؟ سنم کے کسی سوال کا جواب ہیر کے پاس نہیں تھا۔ ہیر گمسم سی لال میں بیٹھی تھی۔ رات کا کھانا بھی اس نے ٹھیک طریقے سے نہیں کھایا تھا۔ زویان اس کا سامنا کھانے کی ٹیبل پہ ہوا تھا مگر زویا نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ ہیر خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی جب سائم اس کے برابر میں آ کے بیٹھا۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ ہیر بہت چپ چپ ہے۔ ہاں خالہ جان نظر مجھ سے وحاظ کے بیٹے سائم کے رشتے کی بات کر چکے ہیں۔ سنم کے لیے میں نے بھی وہ لڑکا دیکھا ہے، اچھا اور نیک لڑکا ہے، مجھے تو دل سے یہ رشتہ قبول ہے۔ میں سوچ رہی ہوں ہاں کر دو، وحاظ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، بہت خوش رہے گی سنم وہاں۔ آپ کے گھر آپ کے شوہر ہوتے کون ہیں میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ سنم جو چائے دینے آئی تھی طاہر جان اور شاہجہاں کی باتیں سن کے آگ بگولا ہو کے چیخنے لگی۔ سنم کی بات سن کے شاہجہاں آگے بڑھی اور ایک زوردار چماٹ اس کے منہ پہ دے مارا۔ طاہر جان کے ساتھ ساتھ سنم نے بھی شاک انداز میں اپنی ماں کو دیکھا۔ بس بہت ہو گیا، بہت دنوں سے تمہاری بدتمیزی برداشت کر رہی ہوں میں۔ تمہارا باپ ہے وہ، یہ حقیقت بدل نہیں سکتی تم۔ آج میں تمہیں بتاتی ہوں انہیں اپنی غلطی کا احساس تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہو گیا تھا، یا یہ میں تھی جس نے ان سے تعلق توڑا۔ آپ کے شوہر ہونے ہوں گے میرے کچھ نہیں لگتے، اور آج کی بات میں ان کو اچھے سے سمجھا دوں گی۔ یہ بول کے سامنے گاڑی کی چابی اٹھائی، تیزی سے کار سے نکلی۔ بھائی پتہ ہے کبھی کبھی ماں باپ کا کچھ غلط کیا اولاد کے آگے آتا ہے۔ پاپا نے ماما کا ساتھ مجبوری میں چھوڑا تو ان کی بیٹی سے کسی نے نکاح صرف دکھاوے کے لیے کیا۔ کہنا کیا چاہ رہی ہو تم ہیر؟ سائم کو تھوڑا تعجب ہوا ہیر کے لہجے پہ۔ اس طرح بھائی کا کیا ہوا بہنوں کے آگے آتا ہے بھلے وہ کتنی دور ہو۔ صاف صاف بولو ہیر۔ سائم کی چھٹی حص کچھ اور اشارہ کر دی۔ بھائی آپ کو دل بہلانے کے لیے سنم ہی ملی؟ ہیر کا کہنا تھا کہ سائم نے فوراً اپنی نگاہیں جھکا لی۔ آپ کو پتہ ہے بھائی وہ آپ سے اتنی محبت کرتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے بھائی۔ اس کی زندگی میں آنے والا پہلے مرد تھے آپ، مرد جو ہر عورت کے دل تھے۔ اس کی نیت سے واقف ہوتے ہوئے اسی عورت کا دل کیوں توڑتے ہو جو آپ سے مخلص ہوتی ہے؟ آپ نے اس کی محبت کو کسی اور کے ساتھ آگے کی بات اس سے پہلے وہ بولی گاڑی سن کر کے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اس سے پہلے سائم کچھ سمجھتا ہی نے ایک دم کہا سنم اس وقت؟ ہیر اسے سے پہلے سنم تک پہنچی۔ سنم تقریباً دوڑتی ہوئی اندر گئی، ہیر بھی اس کے پیچھے بھاگی اور سائم بھی۔ اظہر صاحب۔ سنم نے ٹی وی لاؤنج میں چیخ کے اظہر صاحب کو پکارا۔ اظہر صاحب جو حاج صاحب سے سنم اور سائم کے رشتے کا ذکر کر رہے تھے تیزی سے نیچے پہنچے۔ دیکھتے دیکھتے پورا گھر نیچے جمع ہو گیا۔ سنم بیٹا تم اس وقت سب خیریت؟ اظہر صاحب نے جیسے ہی پوچھا ہیر ایک بار دوبارہ چیخ پڑی مجھے بیٹا مت بولیے آپ اظہر صاحب۔ زوین صاحب ہیر سب ہی سن کھڑے تھے جبکہ نمرہ بیگم کو خول اٹھنے لگے۔ سنم کو دیکھے آپ ہوتے کون ہیں میرے لیے کسی کا رشتہ لانے والے؟ ہے کون آپ میرے؟ زوین جس کا دماغ بھلے ہیر کی وجہ سے خراب ہو رہا تھا غصے میں سنم کی طرف بڑھا اور کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ڈیڈ سے اس طرح بات کرنے کی؟ زوین کا ایسا بولنا تھا سنم جو پہلے غصے میں تو زوین کے منہ پہ ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا
فوراً پیچھے جا کے کھڑے ہو اپنی ماں سے پتہ کرنا میں کون ہوں، پوچھنا ان سے کہ انہوں نے تمہارے باپ سے شادی کرنے کے لیے کتنی زندگی کو داؤ پہ لگایا۔ صنم کا تھپڑ کھا کے زویان 2 منٹ کے لیے ہو گیا۔ اسے لگا اس کے کان میں سوئیاں چبھ رہی تھی۔ اسے آپ نے کیسے سوچا میرے بارے میں؟ جس بیٹی کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ نے اسے دھتکار دیا اور اس کے بارے میں کیسے سوچا آپ نے؟ فہد کو آج سمجھ میں آیا بات کیا ہے۔ وہ سنم کی طرف بڑھا اور کہا، سنم بیٹا میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ اندر آؤ میرے ساتھ، مجھے کسی کی کوئی بات نہیں سننی۔ سنم مسلسل رو رہی تھی جبکہ اس کے نظر سائم میں پڑی جو اس سے ہی دیکھ رہا تھا۔ سنم نے وہاں صاحب کو جھٹکا اور تیزی سے سائم کی طرف بڑھ کے اس کا کلر پکڑ کے کہا، ہمت کیسے ہوئی میرے لیے رشتہ بھیجنے کی؟ سائم نے غور سے اپنے سامنے کھڑے سنم کو دیکھا، بکھرے بال جو پونے میں کیا تھے، کاجل بڑی آنکھوں سے بہتے آنسو، اس کا حلیہ دیکھ کے سائم کے دل پر غصہ سا لگا۔ سنم مجھے نہیں پتا اس معاملے کا۔ سائم نے ہلکا سا کہا، واہ سائم واہ واہ کیا کہنے تمہارے، ایوارڈ ملنا چاہیے تمہیں تمہاری اس بغیرتی پہ۔ ویسے اس خاندان کے مردوں سے غلطیاں بہت ہوتی ہیں اور پھر مظلوم بن کے معافی کا میڈل اپنے گلے لگائے گھومتے ہیں۔ ایک نے بیٹے کے چکر میں بیٹی کا وجود فراموش کیا، اب آ کے وہ کہتے ہیں غلطی ہوگی۔ اگر صاحب نے گرب سے اپنی آنکھیں بند کی جبکہ زویا نے فوراً اپنی ماں کو دیکھا۔ ایک نے نکاح کے نام پہ ایک عورت کو انتظار کی سولی پہ لٹکایا، اب کہتے ہیں غلطی ہوگی۔ واجہ صاحب کی نظر شرم سے جھکی سنم کے جملے پہ۔ ایک نے نکاح جیسے پاک رشتوں کو ہتھیار بنا کے ایک لڑکی کی محبت کی دھجیاں اڑا دی، اس کا سب کچھ چھین لیا۔ اب اسے یاد آ رہا ہے اسے محبت ہوگی اپنے منقوہ سے۔ سنم کے اس جملے پہ سب نے اسے دیکھا۔ اب کی بار اس کی نظر زویان پہ تھی جو گال پہ ہاتھ رکھے اس سے ہی گڑھا تھا، مگر سنم کے بولنے پہ بلا ججو اس کی نگاہ ہیر پہ گئی جو نگاہ جھکا کے کھڑی تھی۔ اور تمہارے تو کیا کہنے ہیں مسٹر سائم وجاب فہد، کسی کی محبت کو بہت آرام سے کسی اور کے ساتھ بستر پہ روند کے اسے دھوکہ دے کے آج شریف بنے بیٹھے ہو۔ مجھے تم سے نفرت ہے سائم، تمہارے وجود میرے نظر میں کچرا ہے۔ اوقات نہیں تمہاری میری زندگی میں آنے کے بعد پر غور سے سائم اور سنم کو دیکھ رہا تھا۔ بڑی مہربانی مسٹر عزیز صاحب، آج کے بعد میرے لیے کسی ابھی آگے کی بات سنم بولتی شارجہ بیگم جو اس کے پیچھے آئی تھی اور اندر آتے ہوئے سنم کی ساری باتیں سن چکی تھی، تیزی سے آگے بڑھی اور سنم کو روح اپنی طرف موڑ کے بعد ایک تماچے اسے مارا۔ ماری ماما جتنا مارنا ہے مارے، میرے وجود کو فراموش کرنے والا میرا باپ نہیں ہو سکتا، مجھے نفرت ہے عزیز صاحب، آپ سے نفرت۔ سنم اس سے پہلے کچھ اور بولی، ایک دم لاؤنج میں نمرا کی آواز گونجی، اظہر۔ نمرا کے چہرے پہ سب عزیز صاحب کی طرف متوجہ ہوئے جو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے نیچے بیٹھتے جا رہے تھے۔ کچھ سلا کے وہ کمرے میں آئے تو بہزاد کمرے میں تھا۔ ارے آپ کب آئے؟ بیڈ پہ سر کے نیچے ہاتھ رکھ کے وہ بنا چینج کیے سو رہا تھا۔ شاندی دھیرے سے اس کے قریب آئے، اس کے پاؤں جوتوں سے آزاد کرنے لگی۔ بلیک قمیض شلوار میں میرون واز کر پہنے وہ بہت حسین لگ رہا تھا۔ شاندی بے خودی میں اسے تکنے لگی۔ شاندی کتنی بار اپنے رب کا شکر ادا کر چکی تھی کہ اس کی زندگی میں بہزاد شامل ہوا۔ شاندی دھیرے سے اس کے چہرے کے قریب آئی تو ایک بار پھر اس کے لب مسکرائے۔ شاندی کے کہنے پہ اس نے بریڈ کے ساتھ مونچھیں رکھی تھی جو اس پہ کافی جاچ رہی تھی۔ اس کے پاس سے آتی پرفیوم کی خوشبو شاندی کو بہت پسند تھی۔ اچانک شاندی کی نگاہیں مونچھوں کے نیچے چھپے بہزاد کے لبوں پہ پڑی۔ اس نے اپنے بال سمیٹے اور بہت آرام سے بہزاد کے لبوں پہ جھکی۔ اس کے جھکتے ہی بہزاد کی آنکھیں کھل گئی۔ شاندی 2 منٹ میں اس کے لبوں کو چھوڑ چکی تھی جب بہزاد نے ایک دم اس کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے اسے اپنے قریب کیا۔ اوہ ہائے بہزاد، آپ جاگ رہے تھے؟ پہلے یہ بتاؤ تم کس کرنے میں اتنی کنجوسی کیوں کرتی ہو؟ اوف چھوڑیے مجھے آپ۔ شاندی کے چہرے پہ بے شمار حیا کے رنگ تھے۔ اس نے شاندی کی گردن چھوڑ کے اس کا چہرہ تھاما اور کہا، اب جب میری بیوی خود میرے پاس آئی ہے، مجھے اتنا سکون دیا تو کچھ میرا بھی فرض بنتا ہے۔ اس سے پہلے شاندی بہزاد کی بات سمجھتی۔ بہزاد نے فوراً اپنی پوزیشن بدلی۔ بہزاد کوئی موقع آپ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے نا؟ بالکل نہیں، بہت کم ایسا ہوتا کہ تم مجھے خود سے اپنی قربت سے آشنا کرواتی ہو۔
یہ بول کے بہزاد نے پہلے اس کے دونوں آنکھوں کو چوما، اس کے بعد اس کے لبوں پہ جھکیا۔ بے خودی کا یہ عالم تھا کہ بہزاد نے اس کی کمر کے نیچے سے ہاتھ نکال کر اسے خود سے قریب کیا ہوا تھا، اور شاندے نے اس کی کمر کو تھما ہوا تھا جب اچانک بہزاد کا موبائل بجنے لگا۔ ایک بار موبائل بار بار کے بند ہو چکا تھا، مگر شاندے اور بہزاد کا ہمار نہیں ٹوٹا۔ جب ایک بار پھر موبائل بجنے لگا تب بہزاد نے لیٹے لیٹے ہاتھ بڑھا کے موبائل اٹھایا۔ شاہجہاں کی کال آتا دیکھ بہزاد نے کال یس کرتے فوراً کان سے لگایا۔ شاہجہاں کی بات سنتے بہزاد نے صرف اتنا کہا، میں آ رہا ہوں، بلکہ 10 منٹ میں پہنچا ہوں۔ کال کٹ کرتے ہی بہزاد تیزی سے اٹھا۔ اس کے چہرے پہ پریشانی دیکھ کے شاندے بھی پریشان ہو گئی۔ بہزاد کس کا فون تھا؟ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ شاندے اظہر بھائی کو ہارٹ اٹیک ہوا، جلدی چلو۔ پورا کوریڈور بڑا پڑا تھا۔ شاہجہاں نمرہ کا رو رو کے برا حال تھا، عزت الگ رو رو کے ہلکان تھی، فہد اسے سنبھالا ہوا تھا۔ زوین خاموشی سر جھکائے بیٹھا تھا، اس کے چہرے پہ پریشانی واضح تھی۔ اتنے میں بہزاد اور شاندے پہنچے۔ بہزاد کو دیکھتے نمرہ اور شاہجہاں دونوں اس کے گلے لگ کے رونے لگی، جبکہ شاندے کی نگاہیں صنم کو ڈھونڈی تھی تو اسے اس کوریڈور میں کہیں نہیں دکھ رہی تھی۔ وہ تیزی سے عزت کے پاس پہنچی جس کا رو رو کے برا حال تھا۔ عزت، عابد، صنم کہاں ہے؟ نام مت لو اس کا، مر گئی وہ میرے لیے۔ شاندے کی بات سن کے شاہجہاں ایک دم چیخ پڑی۔ بہزاد بیچگینی کی کیفیت میں پہلے شاہجہاں بیگم کو دیکھا، پھر اس کی نگاہ اپنے سامنے کھڑی صنم پہ پڑی جو صرف گردن ہلا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد آپریشن تھیٹر کے روم کا دروازہ کھلا، 2 ڈاکٹر اور ہنزا باہر آئی۔ ہنزا، کیا ہوا ہے؟ بتاؤ مجھے، وہ ٹھیک ہے؟ شاہجہاں بیگم نے فوراً لپک کے ہنزا کو تھاما۔ آنٹی آپ ریلیکس کرے ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ہنزا نے انہیں کندھے سے تھام کے فوراً کرسی پر بٹھایا۔ اسی دوران زویان بالکل چپ تھا۔ اسے کچھ کہانی سمجھ میں آ رہی تھی، مگر یہ وقت نہیں تھا پوچھنے کا۔ لیکن ان کا ہارٹ اٹیک بہت شدید تھا، اگلے 48 گھنٹے ہم لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہنزا کے ساتھ آئے ڈاکٹر نے انہیں جواب دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ ان کے پیچھے ہنزا بھی گئی۔ زوین نے جب یہ سنا تو غصے سے کوریڈور سے باہر گیا، جس کی دیوار سے لگ کے صنم بیٹھی تھی۔ سب سے چپ کے سائم جانتا تھا زوین کا کہ وہ کس کے پاس گیا ہے۔ غصے میں وہ بھی اس کے پیچھے گئے، اس کے پیچھے بہزاد بھی۔ اب جہاں بیٹھ کے کس کا سوگ منا رہی ہو؟ زوین نے صنم کے وجود کو کندھے سے تھام کے خود کے روبرو کر کے کہا۔ اگر صنم رو رہی تھی تو زوین کی بھی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ زوین، میری بات سنو۔ سائم نے فوراً آگے بڑھ کے اس کی گرفت سے صنم کو آزاد کیا اور خود ان کے درمیان آ گیا۔ جاؤ مناؤ، اب خوشیاں لے آئی تمہاری نفرت انہیں موت کے منہ تک۔ زوین، بس کرو۔ بہزاد کی بات پہ اس نے غصے میں کہا۔ ابھی نہیں بہزاد بھائی، آج نہیں۔ سائم بھائی ہٹ جائیے درمیان میں سے۔ یہ تھی وہ بیٹی جس کا تانا میں بچپن سے سنتا آیا تھا، جب سے ہوش سنبھالا یہی سنا، کاش مجھے اللہ بیٹی دیتا، بیٹا نہیں۔ نمرہ، کاش میں اپنی دوسری بیٹی صنم کے ساتھ رہتا، تمہارے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھنا پڑتا، اس کی حرکتوں پہ جلنا نہیں پڑتا مجھے۔ یہ وہ باتیں تھی جو میں بچپن سے سنتا آیا تھا، مجھے پتا ہے۔ میرے باپ کی پہلی شادی کا، ان کی بیٹیوں کا، مگر میں نے آج تک اپنے باپ سے شکوہ نہیں کیا۔ تم کیسی بیٹی ہو جو اپنے باپ کو موت کے منہ تک لے آئی؟ ارے بیٹیاں تو اپنے ماں باپ کے مارے کھا کے بھی، ان کے ہاتھوں ذلیل ہو کے بھی ان سے نفرت نہیں کرتی۔ تم جی بولتی ہو کہ تمہارے ساتھ غلط ہوا، اور جو میری ذات کو مجروح کیا بچپن سے ہوتا آیا، جو میرے ساتھ ہر بار یہ سننے کو ملتا کہ کاش میری تیسری بھی بیٹی ہوتی، پھر بھی میں نے اپنے باپ سے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ نفرت تو بہت دور کی بات ہے، اگر میرے باپ کو کچھ ہوا نہ صنم تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ بول کے زویان غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ جب سائم نے اپنے پیچھے کھڑی گردن جھکائے روتی صنم کو دیکھا، چاقیں بھی وہ اسے اپنے سینے سے نہیں لگا سکتا تھا۔ اس نے بہزاد کو اشارہ کیا اور خود دوبارہ زوین کی طرف گیا۔ شاہجہاں، پانی پی لو پلیز، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ نہیں خوشبو، جب تک ازک ہوش نہیں آ جاتا مجھے سکون نہیں آئے گا۔ نمرہ، تم تو پی لو۔ نمرہ بیگم نے نفی میں گردن ہلا دی۔ بہزاد نے صنم کو سینے سے لگا کے کوئی شکوہ نہیں کیا، اسے پتہ تھا وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، قصور ہے تو بس حالات کا۔ ہنزا نے بھی اپنی ڈیوٹی صبح تک کی لگنے والی تھی۔ منٹ وہ اظہر صاحب کی کنڈیشن چیک کرتی۔ کچھ کھا لو عزت پلیز، میری خاطر۔
وہاد نے بہت منت کر کے اسے سینڈوچ کھلایا تھا۔ اس کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے سب کے کہنے پہ وہاد اسے گھر لے گیا تھا۔ سنم ابھی بھی اسی جگہ بیٹھی تھی۔ شاہجہ اس کے پاس ہی سنم کچھ کھا لو۔ سنم نے آنکھیں بند کر کے نفی میں گردن ہلائی۔ شاہجہ نے فوراً بہزاد کی طرف دیکھا۔ بہزاد نے ایک بار پھر شاہجہ کے پاس آ کے اسے کھڑا کیا اور کہا، سنم پلیز میری ہاتھ اندر چلو پلیز۔ بی ایم سنم ہکلاتے ہوئے ایک بار پھر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کے بلک پڑی۔ سائم جو خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں بھی نمکین پانی بڑھنے لگا۔ اسے یہ سوچ سوچ کے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی تھی کہ اپنے مزے کی خاطر اس نے سنم کی زندگی برباد کر دی۔ اصل غصہ اسی کا تھا جو سنم نے وہاج مینشن میں اتارا۔ بس کرو یار سنم، جو ہوا اب تمہارے رونے سے بدل نہیں جائے گا، مگر ایک بات ضرور کہوں گا، تمہیں اظہر بھائی سے اتنی بدتمیزی سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جانتا ہوں تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مگر اس کا مطلب ہرگز نہیں تھا کہ تم ملکہ کی تربیت کو سوال نشان بنا دو۔ بہزاد کے بولنے پہ سنم ایک بار پھر رونے لگی۔ ویسے اس کے اس عمل کی وجہ آپ جانتے ہیں، تو اس انسان کا دماغ تھوڑا درست کیوں نہیں کرتا جس کی وجہ سے اس کا غصہ کا نشانہ کوئی اور بنا۔ شاہجہ کو غصے میں دیکھ کے بہزاد ایک دم حیران ہوا۔ شاہجہ تم ابھی بات کو بڑھا رہی ہو۔ بہزاد نے اسے روکنا چاہا۔ ہاں بڑھا رہی ہوں میں۔ اگر میں ابھی تک خاموش ہوں تو وجہ صرف میری سنم کی قسم ہے، ورنہ اس کو تکلیف دینے والوں کا دماغ میں بہت اچھے طریقے سے درست کرنا جانتی ہوں۔ شاہجہ نے ایک غصیلی نظر سائم پر ڈالی۔ اتنی سی بات آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر اسے اظہر انکل سے بدتمیزی کرنی ہوتی تو اتنے ٹائم سے جہاں ہے وہ کب یہ کر چکی ہوتی، کئی بار کر چکی ہوتی۔ وجہ ہے تو صرف یہ کہ اس سے بنا پوچھے اس شخص کے ساتھ اس کی زندگی کا فیصلہ کیا جا رہا تھا جس نے محبت کی اس کے بھروسے کی دھجیاں اڑائی ہیں، اب شریف باندھ کے گھوم رہا ہے۔ بہزاد خاموشی سے شاہجہ کو دیکھ رہا تھا اور سائم گردن جھکا کے کھڑا تھا۔ بانجا ہوگا وہ آپ کا، لحاظ کریں آپ اس کا۔ اگر آپ میری سنم اس کی وجہ سے ہٹ ہوئی تو ساری زندگی آپ کا بانجا سکون کے لیے ترس جائے گا۔ یہ بول کے شاہجہ نے بہزاد کا ہاتھ سنم کے ہاتھ سے الگ کیا اور اسے اپنے ساتھ کینٹین کی طرف لے گئی۔ بہزاد کو نہیں یاد جب سے شاہجہ اور وہ ایک رشتے میں بندھے تھے، کبھی اس نے اتنے غصے میں دیکھا ہو یا اتنے غصے میں اس نے اس سے بات کی ہو۔ شاہجہ کے جانے کے بعد بہزاد نے سائم کو دیکھا جو خاموش تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا سہلایا اور کہا، اب اتنا تو برداشت کرنا پڑے گا سائم۔ جانتا ہوں ماموں، مگر ایک موقع تو ملنا چاہیے مجھے پلیز۔ سائم کے لہجے میں کیا کچھ نہیں تھا، بے بسی، پچھتاوا، افسوس، مگر آج بہزاد کے بعد اسے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تسلی بڑے الفاظ بھی نہیں۔ فجر کے بعد جا کے عزیز صاحب کو ہوش آیا تھا۔ شاہجہاں اور نمرا فوراً شکرانے کے نفل ادا کرنے چلے گی۔ وہاں سب کی جان میں جان آئی تھی کیونکہ ایک یہی رشتہ اب ان کے پاس تھا، ان کے بڑوں کے روپ میں۔ دائی جان کو ابھی تک اس بات سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا ان کا بیٹا موت اور زندگی کے درمیان ہے۔ نہ بہزاد کی ماں کو خبر کی گئی۔ صبح ڈاکٹروں کی ایک ٹیم آئی جنہوں نے عزیز صاحب کو چیک کیا۔ فی الحال تو انہیں ہوش آ گیا تھا، مگر ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی۔ دیکھیں فی الحال عزیز صاحب کو ہوش آ گیا ہے، مگر ابھی ہم انہیں آئی سی یو میں ہی شفٹ کر رہے ہیں۔ شام تک آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں۔ یہ بول کے سارے ڈاکٹرز چلے گئے۔ پلیز بہزاد تم بات کرو ان سے، بس ایک بار میں بات کر لوں ان سے۔ ملکہ دیکھو شام میں دل کھل کے بات کر لینا، بھی ڈاکٹر منع کر کے گئے ہیں وہاج بھائی آپ ملکہ کو لے کر گھر جائے۔ زوین تم بھی گھر جاؤ، نمرا آپ ہی کو لے کر میں ہوں یہاں، سائم ہے میرے ساتھ۔ بہزاد بھائی میں یہاں رکتا ہوں پاپا کے ساتھ۔ نہیں زوہان تم ہیر اور نمرا آپ ہی کو لے کر گھر جاؤ۔ ہیر جو سائم کے پاس بیٹھی تھی چونکہ ایک دم بہزاد کو دیکھنے لگی، مگر یہ وقت بحث کا نہیں تھا، اسی وجہ سے خاموشی سے زوہان کے پیچھے چل دی۔ سنم شاہجہ کے ساتھ کینٹین سے آ چکی تھی اور آئی سی یو کے شیشے سے عزیز صاحب کے وجود کو دیکھ رہی تھی جو مشینوں میں جھگڑا ہوا تھا۔
سائم بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ شاندے بہزاد سے اچھا خاصا منہ بنائے ہوئے تھی، اور بہزاد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کا کیا قصور ہے۔ صنم تم یہاں؟ اچانک آنے والی آواز پہ صنم چونکہ پیچھے مڑی تو نہال کھڑا تھا، جس کی صبح کی ڈیوٹی لگی تھی اور وہ عزیز صاحب کو چیک کرنے آیا تھا۔ سائم کے کان ایک دم کھڑے ہوئے۔ نہال کے منہ سے صنم کا نام سن کے نہال تیزی سے اس تک پہنچا تو وہ نہال کو دیکھ کے ایک بار پھر رونے لگی۔ نہال وہ پاپا۔ صنم نے روتے ہوئے ICU کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ، نہال نے آگے بڑھ کے صنم کا ہاتھ پکڑا اور اسے لیے کرسی پر بٹھایا۔ سائم کی آنکھوں سے یہ مردہ چھپ نہیں سکا، جبکہ بہزاد ایک نظر ان دونوں کو دیکھ کے سائم کو دیکھا، جس کی نگاہ مسلسل نہال کے ہاتھ میں موجود صنم کے ہاتھ میں تھی۔ سب سے پہلے اپنے یہ آنسو صاف کرے، بہت بری لگتی ہو روتے ہوئے۔ نہال کے کہنے پر صنم نے اپنے آنسو صاف کی اور کہا، نہال پاپا کی طبیعت؟ انکل ٹھیک ہے، اب تم بالکل پریشان نہ ہو۔ کون ہے تمہارے ساتھ؟ میں ہوں نہال بھائی۔ شاندے کے کہنے پر نہال نے بیٹھ کے دیکھا اور مسکرایا۔ کیسی ہیں آپ شاندے؟ جی میں اللہ کا شکر۔ نہال یہ میرے ماموں ہیں۔ صنم نے بہزاد کی طرف اشارہ کیا۔ ارے آپ تو بہزاد راجپوت ہے نا؟ بہزاد نے مسکرا کے نہال سے ہاتھ ملایا۔ آپ؟ یہ میرے دوست ہیں BM، کچھ ٹائم پہلے جو میرا ایکسیڈنٹ ہوا انہی کی گاڑی سے ہوا تھا۔ نہال اس سے پہلے جواب دیتا صنم نے بولا۔ صنم نے یہ بات بول کے سائم کو دیکھا تھا، جس کی نگاہیں نیچی تھی۔ اچھا اب تم جاؤ گھر، فریش ہو کے مل لو مجھ سے، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اوکے تم یہی ہوگے؟ ہاں اوکے، اب میں چلتا ہوں، راؤنڈ کا ٹائم ہے میرا، دھیان رکھنا، اور اب رونا نہیں انکل، بالکل ٹھیک ہے۔ نہال نے یہ بات بول کے صنم کے گال پہ ہاتھ رکھا اور بہزاد سے مل کر چلا گیا۔ سائم شاید تھوڑے فاصلے پر تھا، اس لیے اس نے تعارف نہیں ہوا۔ شاندے تم چھوڑ دو مجھے۔ ہاں ٹھیک ہے بہزاد، میں اسے چھوڑ کے گھر چلی جاؤں گی۔ اوکے دھیان سے جانا۔ صنم اور شاندے نکلے جب بہزاد سائم کے برابر میں آ کے بیٹھا اور کہا، اللہ سے دعا مانگو سائم، وہ دل سے نکلی دعا رد نہیں کرتا۔ سائم نے اسے آنسو سے لبریز آنکھوں سے دیکھا اور ایک دم اس کے گلے لگ گیا۔ ہندا رات بھر سے ڈیوٹی دے رہی تھی، صبح تقریباً 7 بجے وہ گھر رہی تھی۔ منہ دھو کے وہ باہر نکلی تو بادل کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ آ جاؤ ہندی مل کے ناشتہ کرتے ہیں۔ بادل نے ناشتے کے لیے بیٹھ کے درمیان میں رکھ کے ہندا سے کہا۔ اس نے سوچ لیا تھا ہندا اسے کتنی ہی طنزیہ باتیں کہ مگر وہ اپنے اور اس کے درمیان سب سے ہی کر کے رہے گا۔ ہندا اسے اگنور کر کے کمرے میں جانے لگی جب بادل نے ایک دم اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا، میں ناشتہ لایا ہوں ہندا، ناشتہ تو کرو، کھانے سے کیسی دشمنی؟ میں کیوں کھانے سے دشمنی نکالوں گی؟ ہندا نے یہ کہہ کے اپنا ہاتھ تیزی سے بادل کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ مجھے تمہارے ساتھ بیٹھ کے تمہارے ہاتھ کا بنا ناشتہ نہیں کھانا۔ یہ بول کے ہندا دوبارہ کمرے میں جانے لگی جب بادل نے اسے اس بار کمر سے پکڑ کے خود سے لگایا اور کہا، میرے غصے کو ہوا مت دو ہندا، بادل بہت پچھتاؤ گی۔ پچھتاوا تو اب ساری زندگی کا ہے بادل کہ میں اس شخص کی بیوی ہوں جو چند دن پہلے میری عزت کو نیلام کرنے والا تھا، جس نے مجھے ہوس کا نشانہ بنانا چاہا صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ یہ بول کے ہندا نے ایک بار پھر بادل کو خود سے چھڑوایا۔ میں ان سب کے لیے تم سے اس وقت بھی اور ابھی بھی معافی مانگ چکا ہوں۔ تمہارے معافی مانگنے سے کیا میرا ٹوٹا ہوا مان ٹوٹ جائے گا؟ میری محبت میں میرا برم دوبارہ قائم ہو پائے گا؟ بار میں گئی تمہاری معافی، تم مرد اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ بڑے سے بڑا ظلم عورت کے ساتھ کر لیتے ہو، بعد میں دیدہ دلیری سے معافی مانگنے آ جاتے ہو۔ شرم نہیں آتی؟ کوئی غیرت نہیں آتی اسی عورت کے سامنے دوبارہ جانے سے؟ بادل سے نپا ہاتھ باندھے پرسے تھے۔ ہندا کا سارا غصہ دیکھ رہا تو اسے پتا تھا وہ غصے میں ہے۔ کان کھول کے ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، تم سے نکاح میں نے اس خاندان کی عزت بچانے کے لیے کیا تھا، محبت کی وجہ سے نہیں۔ محبت اسی دن ختم ہو چکی تھی جس دن تم نے ہماری دوستی کو، ہمارے ساتھ کو ایک ہوس کی نظر کرنے والے تھے۔ کچھ دن بعد میں تم سے ہلا لے لوں گی، آئی سمجھ؟ ہندا کے اتنا بولنا تھا کہ بادل نے آگے بڑھ کے اسے اپنے قابو میں کیا اور لے جا کے پیچھے الماری سے لگایا۔ بادل چھوڑو مجھے۔ ہندا اپنے ہاتھ پاؤں چلانے لگی۔ بادل کا وجود اپنے آپ سے چھڑوانے کے لیے کیا کہا پھر کہو؟ بادل نے آنکھوں میں آنسو لیے ہندا سے پوچھا۔ ہندا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا،
وہی جو تم نے سنا، میں تم سے ہلا۔ اس سے پہلے ہنزا اپنا پورا جملہ مکمل کرتی بادل پورے استحقاق سے اس کے لبوں پہ جھکیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں قابو کر کے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے پورے جسم پہ چلانے لگا۔ بادل کے اس سمجھ سے ہنزا ہچکیوں سے رونے لگی، مگر بادل کو اس پر رحم نہیں ہے۔ چاند منٹ بعد اس نے ہنزا کے وجود کو آزاد کیا تو ہنزا اسی پوزیشن میں الماری سے لا کے کھڑی رہی جس پوزیشن میں بادل نے اسے چھوڑا تھا۔ پہلے میں نے سوچا تھا میں نے واقعی گناہ کیا تھا تمہیں پانے کے لیے، تمہارے ساتھ زبردستی کر کے، مگر آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میری بے جا محبت اور کیئر نے تمہیں عرش پہ بٹھا دیا ہے اور وہاں بیٹھ کے تم اپنے آپ کو کوئی افسر سمجھنے لگی ہو۔ اور مجھے حقیر ایک بات کان کھول کے سن لو ہنزا بادل، تم پہلے میری محبت تھی مگر اب میری ضد ہو۔ مجھ سے دور جانے کا خیال نکال دو اپنے بیکار دماغ سے۔ بادل نے باقاعدہ اس کے دماغ کے سائڈ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ تمہیں چھوڑوں گا نہیں کسی قیمت پہ بھی، بلکہ تمہیں اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ تم مجھے چھوڑ سکو۔ یہ بول کے بادل کمرے سے جانے لگا بھی اس نے اپنا ایک پاؤں کمرے کے باہر رکھا تھا کہ ناشتے سے بڑی ٹرے اس کے سائڈ کی دیوار پہ آ کے زور سے لگی۔ ہنزا نے غصے میں کہا، تم سے تو کیا، تمہارے وجود سے، تمہارے سائے سے بھی مجھے نفرت ہے۔ اپنا یہ منحوس چہرہ آئندہ مجھے مت دکھانا بادل۔ اتنا کہہ کے ہنزا واش روم میں بند ہوگی۔ بادل نے ایک نظر زمین پر پڑے ناشتے کی ٹرے کو دیکھا، خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ نمرا، زوہان اور ہیر ایک ہی گاڑی میں بیٹھے تھے۔ گاڑی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ نمرا نے جب اترنے لگی تب اسے دیکھا کہ ہیر بے خبر سوئی ہوئی ہے۔ زویان، یہ تو سو رہی ہے، آپ جائیے میں اسے لاتا ہوں۔ نمرا نے ہاں میں گردن ہلائی اور اندر بڑھ گئی۔ زویان نے پیچھے کا دروازہ کھول کے ہیر کو آواز دی، ہیر ہیر، مگر ہیر اتنی بے خبر سو رہی تھی کہ اس نے اتنے قریب سے آتی زویان کی آواز کو بھی نہیں سنا۔ زویان نے ایک نظر اسے دیکھا، اپنے چاروں طرف اس نے چادر لپیٹی ہوئی تھی، پاؤں ہیر کے اوپر رکھ کے سو رہی تھی۔ زویان نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، آج بھی وہ پہلے ہی کی طرح معصوم، بس فرق تھا تو اتنا، اب اس کے دل میں زویان نہیں تھا۔ پہلے اس کے کچھ سے اپنے ہاتھ میں لیے اور پھر جھک کے اس سے اپنی گود میں اٹھا لیا اور آرام سے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ زویان اسے لے کے آرام سے چلنے لگا۔ ہیر نے نیند میں ہی زویان کی شرٹ کو تھاما اور اس کے سینے سے اپنا سر